سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج کی سعادت حاصل کرنے کا نسخہ: حج کے برابر اجر و ثواب حاصل کریں۔ بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں سفر حج کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ البتہ اللہ کے بعض بندے ایسے بھی ہیں جو رات دن حج کی تمنا اور جستجو میں رہتے ہیں، مگر مالی تنگی یا شرعی عذر کی بنا پر حج بیت اللہ اور زیارت مسجد نبوی کی سعادت حاصل نہیں کر پاتے۔ ایسے لوگوں کو اللہ کے رحمت سے مایوس ہونے کے بجائے ذیل میں ذکر کیے گئے ایسے اعمال لکھنا چاہیے جن کا اجر و ثواب حج کے ثواب کے برابر ہے۔ نمبر 1، نماز فجر کے بعد طلوع شمس تک مسجد میں ٹھہرنا اور 2 رکعت نماز اشراق پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے فجر با جماعت پڑھی پھر ذکر اللہ میں مشغول رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، پھر 2 رکعت نماز اشراق پڑھی تو اس کے لیے مکمل حج اور عمرے کے برابر ثواب ہے۔ بحوالہ سنن ترمذی۔ نمبر 2، جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے چل کر جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی فرض نماز با جماعت کے ارادے سے چلتا ہے تو اسے حج کے برابر، اور جو نفل کے ارادے سے چلتا ہے تو اسے عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ بحوالہ طبرانی شریف۔ نمبر 3، مسجدوں کے علمی حلقوں اور علمی مجالس میں شریک ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسجد کی طرف علم حاصل کرنے یا علم سکھانے کے لیے نکلتا ہے تو اسے مکمل حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ بحوالہ طبرانی شریف۔ نمبر 4، رمضان میں عمرہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہے۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ۔ نمبر 5، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ میں جہاد کی خواہش رکھتا ہوں مگر اس کی طاقت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے والدین حیات ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، میری ماں زندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ جاؤ ان کی خدمت کرو، تمہارا شمار حج، عمرہ اور جہاد کرنے والوں میں ہوگا، بشرط کہ ماں تم سے راضی اور خوش رہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور ماں کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ بحوالہ طبرانی شریف۔ نمبر 6، حج پہ جانے والوں کے ساتھ تعاون اور ان کے اہل خانہ کی خبرگیری کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مجاہد کو جہاد پر بھیجا یا کسی حاجی کی مدد کی یا اس کے حج پہ جانے کے بعد اس کے اہل خانہ کی خبرگیری کی یا کسی روزے دار کو افطار کرایا تو اسے ان کے ثواب کے برابر ثواب دیا جائے گا اور ان کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔ بحوالہ صحیح ابن خزیمہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں درجہ بالا اعمال کا اہتمام اور ان اعمال کی برکت سے سفر حج کی سعادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ حج کی سعادت حاصل کرنے کا نسخہ: اگر آپ حج کا احرام نہ باندھ سکے تو عشرہ ذی الحجہ میں ناخن اور بال نہ تراش کر حاجیوں سے مشابہت اختیار کریں اور اللہ کو اپنی طلب دکھائیں۔ اگر آپ وقوف عرفہ نہ کر سکیں تو اللہ کے حدود میں وقوف کریں، یعنی حرام و مشتبہ امور سے بچتے ہوئے اللہ کے حدود میں ٹھہرے رہیں۔ اگر آپ مزدلفہ میں رات گزارنے سے محروم رہے تو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا عزم کرتے ہوئے راتیں بسر کریں۔ اگر آپ جمرات یعنی شیطان کو کنکریاں نہ مار سکے تو اپنے دل میں موجود تکبر، تعصب، حب جاہ اور مال اور انا کے بتوں پر سنگ باری کریں۔ اگر آپ منی میں قربانی سے محروم رہے تو اپنی نفسانی خواہشات کو اللہ کے احکامات کے سامنے قربان کرنے کا عزم کریں۔ اگر آپ مالی تنگی کی وجہ سے کعبۃ اللہ تک نہ پہنچ سکیں تو رب کعبہ کو مقصود بنائیں، وہ تو شیرک سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ آپ کے لیے اپنے غیبی خزانوں سے مالی اسباب پیدا کر دے گا۔ آخر میں اپنے گناہوں پر توبہ و استغفار کریں، حج بیت اللہ اور روزہ اقدس پر حاضری کا پختہ عزم کرتے ہوئے
رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگیں اور ابھی سے بقدر استطاعت تیاری میں لگ جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں درجے بالا اعمال کا اہتمام اور ان اعمال کی برکت سے سفر حج کی سعادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔